ذہن میں کفریہ خیالات کا آنا، کہ اس قسم کے خیالات آئیں کہ ہم کو تو اللہ عز و جل سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، تمام دنیا کو، تمام مخلوق کو اللہ عز و جل نے تخلیق فرمایا ہے، تو ذہن میں اس طرح کا خیال آئے کہ اللہ عز و جل سبحانہ و تعالیٰ کو کس نے پیدا فرمایا ہے، یا اس طرح کا کوئی خیال آئے، کوئی فوت ہو تو کوئی کہہ دے کہ اس کو کیا اللہ عز و جل کی کیا ضرورت پڑی جو اس کو بلا رہی ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی اس طرح کے کوئی بھی کفریہ کلمات ذہن میں آئے تو ان کو لفظوں میں ڈھالنے سے اجتناب کرنا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمیں اس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ ہم ان کو بیان کرنے میں جھجک معلوم کرتے ہیں، ہم برا محسوس کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان کلموں کو اپنے الفاظ میں ڈھالیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا واقعی ایسی بات ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جی ہاں واقعی ایسی بات ہے، ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں کہ جن کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو حضور نے فرمایا، یہی ایمان ہے، یعنی اصل ایمان ہی یہی ہے کہ تمہارے ذہن میں کفریہ کلمات، کفریہ خیالات آئیں لیکن تم ان کو اپنے الفاظ میں نہ ڈالو، فرمایا یہی ایمان ہے۔ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ، مصنف بہار شریعت، آپ فرماتے ہیں کہ دل میں برے خیالات کا آنا اور ان کو اپنے الفاظ میں نہ ڈالنا، یہی ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ اگر ایمان نہ ہوتا تو وہ ان خیالات کو اپنے الفاظ میں ظاہر کر دیتا، ایمان تھا تو وہ ان ایسے حرکات کرنے سے بچا رہا۔ تو شیطان جو ہے، اس کی کوششیں یہی ہوتی ہیں کہ جو مسلمان بندہ ہے، مومن بندہ ہے، اس سے اس کا ایمان چھین لے، ایمان سلب کر لے۔ تو اصل ہمارے پاس جو دولت ہے وہ ایمان کی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو بندہ کفریہ کلمات یا اس طرح کے کوئی بھی خرافات ذہن میں آنے پر بیان نہ کرے، فرمایا یہی پختہ ایمان کی ضمانت ہے۔